نیکسٹ کیا ہے جی؟ نکاح شغار، جسے ہم اپنی زبان میں وٹا سٹا کہتے ہیں، وہ اس وقت بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس کی صورت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ روایات میں جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح دوسرے کے ساتھ کر دیتا تھا، اس شرط پہ کہ وہ اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کرے، اور حق مہر دونوں نہیں دیتے تھے۔ اس کو وٹا سٹا کہتے تھے، اس کو نکاح شغار کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دین اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اگر یہ بغیر کسی شرط کے، ہاں، اگر حق مہر کے ساتھ ہو تو اس میں حرج نہیں، پھر اس میں حرج نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ تو جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ نکاح شغار ہوتا ہی نہیں ہے، واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے نکاح کیا گیا تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ حق مہر ادا کریں گے، اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مطلب جس وجہ سے وہ نکاح فاسد ہو رہا ہے بس وہ وجہ ختم کر دیں، باقی تو اس نکاح میں کچھ ایسا ایشو نہیں ہے نا۔ ایشو صرف یہ ہے کہ حق مہر نہیں دے رہے، جو عورت کا حق ہے وہ نہیں دے رہے۔ تو اگر وہ عورتوں کو ان کا حق دے دیتے ہیں، دونوں طرف سے مہر ادا کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ برادریوں میں ایسی شادیاں ہیں، دو بہنیں ان کی طرف ہیں، ان کی دو بہنیں ان کی طرف ہیں، ایسے ہی کوئی حرج والی بات نہیں۔ کیا ہے اس میں؟ نہیں مطلقاً حرام والی کوئی بات نہیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا مطلقاً حرام ہے۔ یہ اگر انہوں نے بات کی بہت کمزور بات کر دی، ایک بڑے عالم دین نے، اتنی کمزور بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں پہلے سے متعین نہیں ہوا ہے، باقی کو دے دی ہے، اس لیے متعین نہیں ہوا۔ ہاں، وہ اصل میں کہتے ہیں لا شغار فی الاسلام، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، یعنی اسلام میں نہیں ہے، نکاح شغار نہیں ہے، مطلب یہ لا نفی جنس کا ہے نا، یعنی یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں وجہ کیا ہے نہ ہونے کی، اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ وہ حق مہر نہیں دے رہے، تو اگر وہ دے دیتے ہیں تو احادیث کا کانٹیکس ہوتا ہے۔ احادیث کو جب تک ہم، جیسے آیت کو ہم اس کے شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اگر شان نزول کے بغیر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ تو اسی طرح سے احادیث کا کانٹیکسٹ ہے۔ لا شغار فی الاسلام، شغار وہی والا شغار ہے جو دور جاہلیت میں تھا، اللہ کے رسول نے اسی کو حرام قرار دیا نا، وہ تھوڑی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ تو ہمیں دور جاہلیت سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہاں شغار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حق مہر ادا نہیں کرتے تھے۔ وہی ہم نے کہا تھا نا کہ کبھی لفظ کے میننگ کلچرل ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کلچر میں جا کے بیٹھیں گے نہیں، ماضی میں جا کے گھسیں گے نہیں، آپ اس وقت تک اس لفظ کے صحیح معنی تک نہیں پہنچیں گے۔ جب نہیں پہنچیں گے تو آپ غلط مفہوم نکالیں۔